کہ جو اس وقت ائمہ اربعہ سے جڑ کے رہ جائے گا نا، ان چاروں فقہا سے، ان سے خروج نہ کرو. جو اس وقت ان سے جڑ جائے گا اپنا اور اپنی اولادوں کا دین بچا لے گا. ایک اہل حدیث میرے پاس آئے وزیرستان میں، میری بڑی اچھی دوستی اب بھی ہے. مجھے کہنے لگے یار میں تو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی آپ جو قرآن و سنت کو ٹھیک ہے فالو تو سب نہیں کرنا ہے، لیکن اس کو لگام دو. آپ کا قول چاروں ائمہ سے خارج نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ جس درس پہ آپ چل رہے ہو، آپ کے جب بچے پیدا ہوں گے نا، وہ آپ سے ایک اسٹیپ آگے ہوں گے. وہ ایسی تشریح مارکیٹ میں لائیں گے، آپ کچھ ایسی تشریح لا رہے ہیں جو آپ کے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی، بلکہ آپ کے باپ دادا میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے بھی نہیں سنی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ کچھ ایسی اگلی نسل اس سے تھوڑی سی 2 اسٹیپ آگے، اور اس سے اگلی والی کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس جنگل میں جائے، کہاں جائے وہ. تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو جہنمی نہیں کہتا، نہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اسلام سے خارج ہیں. آج ایک شخص آئے کہنے لگے میری بیٹی کے لیے اہل حدیث کا رشتہ آیا ہے. میں نے کہا کر دو بھائی، اہل حدیث مسلمان تو ہے بہرحال، لیکن یہ طرز جس پر ہمارے اہل حدیث بھائی چل رہے ہیں نا، اجتہاد کا جو ہر آدمی کو اتھارٹی دے دی ہے، اس سے امت میں خیر برآمد ہونے والی نہیں ہے. اس سے امت بالآخر آہستہ 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 بے لگام ہوتے ہوتے ٹکڑوں میں بٹتی چلی جائے گی. تو اس لیے کچھ اس کو باؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کی ایسی تشریح. جی ہاں بالکل لا ہی نہیں ہوگا ایسے ہی جو اٹھائے قرآن حدیث جیسے اب کر رہے ہیں نا. ایک مشہور صاحب ہیں، لوگ کتنے بیوقوف بن رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں، حوالے غلط پیش کر رہے ہو آپ، ترجمے غلط کر رہے ہو، لیکن لوگوں کی واہ واہ دیکھو یار، آپ بیٹھ کے واہ واہ دیکھو. ترجمے غلط، ایک حدیث کا مطلب جب آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان کیا جاتا ہے، جب آپ کے حق میں جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان کیا. ایک حدیث میں ایک لفظ آیا ہے، جب حضرت معاویہ کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے، جب وہ اہل بیت کے اگینسٹ جا رہی ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے. یہ دھاندلیاں آج کے مجتہدین کر رہے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ. جو تم میں فالو کر رہے پچھلوں کو فالو کرے، آج کے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائی تو اچھا لوگ پھر مجھے کہتے ہیں حوالے نہیں دے رہے. بول تو رہا ہوں، میری جتنا یہ تراویح پر بیان ہے، آڈیو بیان ہے، مفتی طارق مسعود آڈیو بیان تراویح لکھیں، ایک ایک روایت کی سند بھی پڑھی ہے. ہمارے ہاں جب عام طور پر جو حوالے دینے والے لوگ ہیں نا، سند نہیں پڑھتے، نمبر صرف بیان کرتے ہیں. آج کل جو پاکستان میں چل رہے ہیں کیوں نہیں پڑھتے پتہ ہے؟ پڑھنی آتی نہیں ہے سند ان کو، سمجھ رہے ہو؟ سند پڑھنی نہیں آتی ہے. تو یہ تو علم کا حال ہے. حمزہ وصلیہ کا فرق معلوم نہیں ہے. ایک مشہور صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک حدیث میں آتے اللہم بسمک اموت واحیا، اور ایک میں آتے اللہم باسمک اموت واحیا. یہ گرامر کے لحاظ سے اتنی بڑی غلطی ہے کہ مدرسے کا پہلی جماعت کا بچہ کہے گا کہ جس آدمی کو بسمکا اور باسمکا کا نہیں پتا وہ مجتہد بنا ہوئے لوگوں کو مسائل بتا رہے قرآن و حدیث. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ انگلش میں ایک پروفیسر نے کہا آئی نو اور ایک نے کہا آئی کنو. ابے کہ لکھا جائے نہ لکھا جائے سائلنٹ ہی ہوگا ہمیشہ. تو بخاری میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتے اللہم باسمکا. اسمکا غلط ہے، الف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. یہ حالت جہالت کی ہے اور امت کو گائیڈ کر رہے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں. ابو حنیفہ کا یہ قول غلط ہے، شافعی کا یہ قول غلط ہے، میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں. بھائی تو قرآن حدیث کو نہیں مانتے آپ لوگوں پر قرآن و حدیث کی وہ تشریح تھوپ رہے ہو جو آپ کی ذہن کی پیداوار ہے اور لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو فالو کرنے سے روک رہے ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے. اچھا میرے بھائی، اور پھر اس میں ہمیں ایک بہت اہم سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ نے مجاہدین کے بارے میں فرمایا، اللہ نے جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں. اور اللہ نے ان مجاہدین سے جو وعدہ کیا ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. تو ساری زندگی جہاد کون کرتا رہے؟ ذرا تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لو، صحیح ہے نا؟ انگریز کے خلاف کون لڑتا رہے اور افغانستان میں کون لڑتا رہے؟ آپ کو اپنے بابوں میں سے ایک بندہ بھی اس میں تھا ہی نہیں تو نظر کہاں سے آئے گا؟